جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جسے کہا جا رہا ہے کہ اس بار بھی اگر وزیر اعظم جاتے ہیں تو کیا واقعی جمہوریت خطرے میں ہوگی، یا پھر اس سے پہلے ہی کوئی ایسا سیٹ اپ آ رہا ہے، کچھ ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں، یا کچھ ارلی الیکشنز کی جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ فواد چودھری صاحب، توہین عدالت کیس میں تو پرائم منسٹر کو نوٹس آ گیا، اسپیکر کو آ گیا، چیئرمین سینٹ کو آ گیا، سیکرٹری کیبنٹ کو آ گیا، تو کیا تیاری آپ لوگوں نے کیا کر رکھی ہے؟ کیا ان کو بھی گھر بھیجا جائے گا؟ نہیں، ہمارا خیال ہے سپریم کورٹ ریئلائز کرے گی کہ جو پہلا فیصلہ تھا ان کا وہ غلط تھا اور ریویو کرے گی اپنی ججمنٹ۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہمارا تو یہ خیال ہے لیکن جو قانونی طور لیکن جو ابھی ہم نے سنا، جو دیکھا، جو ابھی اس نے ججمنٹ آئی، اس میں تو بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا گیا کہ امید تو اچھے کی رکھنی چاہیے، پھر اگر نہیں اچھا ہوگا تو برا ہوگا، پھر درمیان تو عام طور پہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے اس کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی؟ نہیں، توہین عدالت قانون تو بنا لیا نا، دفاع کر رہے ہیں آپ، اس کا بھرپور دفاع کرنے کی آپ لوگوں نے توہین تیاری کی؟ عدالت ہم نے نہیں بنایا، تو پارلیمنٹ نے بنایا ہے۔ ظاہر ہے اس میں بہت بڑی اکثریت جو پارلیمنٹ میں، صرف پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا اس بل کے حق میں، ANP ہے، متحدہ ہے، پاکستان کی تمام بڑی پارٹیز ہیں سوائے PMLN کے، تمام بڑی پارٹیز اس میں شامل ہیں۔ تو جب اتنا بڑا متفقہ ایک مسودہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ مسودہ اس کو لائٹلی تو نہیں لیا جا سکتا۔ شفقت صاحب، کیا پیپلز پارٹی واقعی توہین عدالت کے قانون کے تحت دفاع لے گی، یا عدالت بھی پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ راجہ صاحب کو بھی گھر بھیجیں گی؟ کیونکہ بہرحال خط تو لکھنا پڑے گا۔ دیکھیں جی، ہمارا تو نظریہ اس کے بارے میں بالکل صاف ہے کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی، اور جمہوریت میں عدالت کا ایک اپنا رول ہے، اور وہ ہے آئین کی تشریح اور کسی بھی معاملے میں آخری فیصلہ دینا۔ سپریم کورٹ نے ایک آخری فیصلہ دیا، اور اس فیصلے آپ پہ یہ بتائیں پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ؟ نہیں، اپنے حدود میں دونوں سپریم۔ کیونکہ آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں جاوید ہاشمی صاحب، انہوں نے تو امریکہ میں کہا کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اوپر کوئی دو رائے نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں سپریم، لیکن ابھی آئین میں کانفلکٹ ہے، ابھی کانفلکٹ ہے نا، تو اس کانفلکٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو الیکٹ نہیں ہو سکتے وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ سپریم ہے، لیکن تمام لوگ الیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ فائنل فیصلہ سپریم کورٹ کا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر پیسہ لے جایا گیا، رشوت کا پیسہ باہر لے جایا گیا، اس کو بچانے والی بات ہے۔ پھر آپ اپنے دیکھیں ایلیگیشنز تو پھر آپ کے اوپر بھی ہیں، آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے اوپر اصغر خان کیس سن رہا ہے، آپ کی پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ حامد خان جو ہے وہ اسلان افتخار کیس میں مڈل مین ہے، تو پھر ایلیگیشن تو آپ کے اوپر بھی ہے، پہلے جا کے اپنی پارٹی میں ان کو ٹھیک کریں۔ میرے گزارش یہ ہے فواد کہ یہ تو ایلیگیشن نہیں ہے نا، یہ تو کنوکشن ہو گئی ہے۔ کہاں کنوکشن ہو گئی ہے سر؟ آپ کو پھر کیس کنوکشن تو ہوئی، آپ کے پرائم منسٹر تو کنوکٹ ہوئے نا۔ نہیں، وہ تو بات کر رہے ہیں سوئس کیس کی، وہ تو ایلیگیشنز ہی ہیں نا۔ ایلیگیشن نہیں ہے، اس میں کہا گیا اس میں خط لکھا جائے، بلکہ ARY میں بری ہو گئے سارے لوگ یہاں پاکستان میں، احتساب عدالتوں کے تحت آف شوٹ ہی ہے نا۔ یہاں تو سپریم کورٹ نے حکم دیا نا، سپریم کورٹ نے حکم دیا۔ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ 11 سال جیل رکھ لو، 5 سال بی بی کو جیل رکھ لو، بدلے کیسے پورے ہوں گے آپ کے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ زرداری نہیں، ابھی آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ ان کو سو کر دیں، آپ لوگوں پہ اگر یہ دھبا ہے، یہ لیبل لگ گیا تو اس کو کلیئر کریں۔ $60 ملین خط لکھ دیں۔ نہیں، کلیئر کر چکے۔ اچھا، آپ کہتی ہیں کہ صدر پاکستان کو سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں؟ آپ کلیئر کریں، نہیں، آپ یہ چاہتے ہیں، آپ ایز اے پاکستانی مجھے بتائیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان کا صدر سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کے سامنے بطور ملزم پیش ہو جائے؟ نہیں، ملزم تو نہیں پیش ہوگا، وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے گا۔ کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہتا سوائے پاکستان کے، پیپلز پارٹی نہیں چاہتا، $60 ملین پارٹی پاکستان ایک برابر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے لوگ یہ نہیں چاہتے، صرف وہ بندیت لوگ جو بددعاؤں میں لگے ہوئے ہیں کہ آصف زرداری کسی طریقے سے یہاں سے جائے اور ہم قبضہ کریں، صرف یہ ان کی خواہش ہے اور ان کی نہیں پوری ہوگی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہیں کہ جب میں اپنے گزارش کروں گا تو میری بات تو سننا، آپ باری باری سب کو موقع دیں اور بیچ میں کراس کریں، کیوں پھر بات آگے بنتی نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ میں گزارش صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گیلانی صاحب کنوکٹ ہوئے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، اور وہ فائنل فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا۔ کیوں تھا وہ فیصلہ؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ اب آ گیا راجہ صاحب کی بات۔ راجہ صاحب اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے، پر ان کو بھی کنوکٹ ہو کے ان کو بھی گھر جانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ایک ڈیموکریسی میں ایک ٹریڈیشن اسٹیبلش کرنی ہے۔ اگر ہم نے یہ ٹریڈیشن اسٹیبلش نہ کی کہ عدالتوں کا فیصلہ مانا جائے، تو پھر میں آپ کو صدق کے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اس لیے
اگر آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے اور کہیں گے کہ جی ہم دفاعی کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں، تو پھر آپ جمہوریت کی جڑوں کو کمزور کر رہے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیویجولز کی بات نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بجائے اپنی جو گفتگو میں، لیکن جو صدر صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو بھی اگر آپ نے گھر بھیج دیا تو ہم نے اگلے پرائم منسٹر بھی تیار کر رکھے ہیں، اس سے اگلے بھی ہم نے پرائم منسٹر تیار کر رکھے ہیں کہ کتنے پرائم منسٹرز کو یہاں فارغ کیا جائے گا. جمہوریت کے ساتھ پھر سنسیئر کون نہیں آپ کو اس وقت لگ رہا؟ سنسیئرٹی کہاں دیکھا؟ اس وقت تو عدالت سنسیئر نہیں ہے. اگر یہ تھریٹ جو ہے استعمال ہوگی کہ جی کیونکہ مختلف پرائم منسٹر کو بھیجا جائے گا اس لیے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو، کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے عمل درآمد. شفقت صاحب میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، عمل درآمد اس لیے نہیں ہو رہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین سے تصادم میں ہے، آئین سے متصادم ہے. کوئی فیصلہ اس لیے یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے، الٹیمیٹ جج جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. آپ نے اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں، میری بات سننا. اچھا اگر الٹیمیٹ جج جوڈیشری ہے تو 3 نومبر کا جو فیصلہ تھا اس کو جوڈیشری نے تو قبول کر دیا تھا. 1979 کے فیصلے کو نہیں کیا تھا، کر دیا تھا نا، کر دیا تھا نا. اس سے پہلے 1979 کے مارشل لا کو کورٹس نے انڈورس کر دیا تھا، اسی طرح سے 1999 کے مارشل لا کو انڈورس کر دیا تھا. اگر کوئی پارٹی، اگر کوئی ادارہ ریزسٹ کرتا ہے مارشل لاز کو، اگر کوئی ادارہ کرتا ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ ہوتی ہے. آپ 4 ججز کے اوپر یوں ریلائی کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ وہ کالا مارشل لاز آئیں گے. ججز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلائی نہ کریں، عدالت اگر معاشرے میں عدالتیں نہیں ہوگی تو کس کو سزا دی جائے گی؟ آپ ہمیشہ وہ سبارڈینیٹ اپنا ہوتے ہیں ادارے، سپریم پولیٹیکل ادارے سپریم ہوتے ہیں، پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کس طرح سے ادارے. پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے. میں اس کی مثال ایک دے دوں، پارلیمنٹ اگر یہ جو 2-4 یہ جج بیٹھے ہوئے نا جن کو شوق ہے اپنے بینر لگا کے تقریریں کرنے کا، وہ الٹیمیٹ فیصلے نہیں کر سکتے. اس دا پارلیمنٹ ہو از دا لاسٹ سوورن. یہ نہ کرے ایسی باتیں. پارلیمنٹ اگر لاسٹ آپشن ہے تو میں سر یہاں پہ بتاتی چلوں، پارلیمان نے 4 سال میں 78 قوانین بنائے تھے، 2 کو عدالت نے کہا تھا اس پہ ریویو کریں، دوبارہ سے پارلیمنٹ کو بھیجے تھے جو 18ویں ترمیم کے بعد اس کو 19ویں ترمیم کے ذریعے ٹھیک کیا. تو آپ نے عدالت کی بات مانی نا، عدالت نے آپ کو حکم دیا ان کا. یہ بیلنس ہوتا ہے نا، یہی بیلنس ہوتا ہے. آپ عدالتوں کا بیلنس ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا بیلنس ہوتا ہے، اور یہ بیلنس خراب ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اوور ایڈونچرزم کی وجہ سے. اوور ایڈونچرزم ہو رہا ہے اس وقت. کیا پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ سنسر نہیں ہے؟ الزام آتا ہے عدلیہ کے اوپر اور پھر کہا جاتا ہے ہم دفاع کریں گے اپنی ہر طرح سے اپنی پوزیشن کا، تو پھر تصادم کی جانب تو یہ ڈائریکٹلی خود سے جا رہے ہیں اس وقت. اسما، جو حکومت ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا جو مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو چلائے، اور حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سٹیٹ ود ان سٹیٹ نہ ہو. لیکن یہ یہاں پہ ایک انوکھی بات ہے کہ سپریم کورٹ کی حکمرانی کرتے ہوئے مختلف توجیہات پیش کی جا رہی ہیں اور خود ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ کا ایک رول ادا کیا جا رہا ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا NRO کا، اگر فواد چودھری صاحب اس وقت ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے تو شاید یہ ان کو بہتر گائیڈ کرتے کہ NRO کا وہ دفاع کریں. دیکھیں NRO کو تو پارلیمنٹ نے بھی اس کا دفاع نہیں کیا تھا سر. آپ کو یاد ہو کالا قانون اس کو کہا گیا تھا، پارلیمنٹ نے بھی اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا، اس کو دفاع نہیں کیا. NRO کو تو کالا قانون ڈکلیئر کیا گیا اور NRO کو انہوں نے دفاع بھی نہیں کیا. NRO کو جب دفاع بھی نہیں کیا، اس کے بعد جب NRO کا ججمنٹ آ گیا کہ this is void ab initio, right from the beginning it is void, تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اندر کیوں رکاوٹ آئی؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے صدر کو وہاں پہ ایکیوز کے طور پہ پیش کریں ایک سوئس میجسٹریٹ کے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوئس میجسٹریٹ کے پاس جو پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہ سوئس گورنمنٹ کی چل رہی ہیں منی لانڈرنگ کے خلاف. کوئی منی لانڈرنگ کرتا ہے اس ملک کے اندر یا اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان، خلیل الرحمان رمزے صاحب کے بھائی کی درخواست کے اوپر، اس وقت کے اٹارنی جنرل کی درخواست کے اوپر چل رہی ہے، سوئس حکومت کی درخواست. اٹارنی جنرل ملک قیوم نے کس کے کہنے میں حوصلہ کرنا، ہائی کورٹ کے کیس کہنے میں. مجھے بات کرنے دے فواد، اس طرح گڑبڑ میں I am not sitting in the studio there on in Islamabad because I am telephonically connected yaar. Please this is no God. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ تو ایک پروسیڈنگ ان کی چل رہی تھی وہاں. یہاں پہ پاکستانی گورنمنٹ نے اس وقت وہاں پہ ایک اپلیکیشن دی کہ ہم اس میں پارٹی بننا چاہتے ہیں and we want to be the beneficiary of that particular money laundered, اور اس اماؤنٹ کو ہم واپس لینا چاہتے ہیں.
اور جب وائڈ ہو گیا ایب انیشو این آر او تو پھر اس کے بعد خط لکھنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کو ہم پروسیکیوٹ آپ کریں. آپ نے تو ایک ڈائریکشن ہے جو آرٹیکل جو پیراگراف 278 آف دی ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں, آپ اس کو خط لکھ دیں. آپ خط بھی نہیں لکھتے, کون کرے گا؟ مجھے بریک لینی ہے, مجھے بریک لینی ہے. اور یہ بات آپ کو فیکٹس کا نہیں پتا. پھر اگر سوئٹس کورٹس کے کہنے کے اوپر, حکومت کے کہنے کے اوپر کیس شروع ہوا تو پھر تو ہمارا تعلق ہی نہیں. وہ جا کے کر لیں, اپنا شروع کریں, ختم کریں. تو عدالت کا حکم بہانے نا, اس کے لیے چیف ایگزیکٹو کو خط لکھنا پڑے گا. سمجھو گی نہیں, آپ سمجھو گی تو پتا چلے گا نا. اگر سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے شروع کیا ہوتا تو ہمارے کہنے پہ نہ بند ہونا تھا نہ دوبارہ شروع ہونا. یہ شروع ہوا تھا پاکستان کے اٹارنی جنرل نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم 11 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھ کے کچھ ثابت نہیں ہوا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکالے. پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ نہیں پیش ہو سکتے, صدر پاکستان کی تذلیل ہوگی. لیکن تیونس کے معزول وزیر اعظم جو ان کے صدر تھے زین العابدین, انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں جو اپنے اثاثے تھے ملک کے معزول تھے, ملک کے وسیع تر مفاد میں واپس لانے کی پیشکش کی. تو ہمارے حاضر صدر کیوں نہیں لا سکتے؟ بالکل اسی میں بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.